الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 25 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت و طاقت نہ ہو تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لے۔ اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے۔ تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور قاعدے کے مطابق ان کے مہر ان کو دو۔ وہ پاک دامن ہو، نہ کہ علانیہ بدکاری کرنے والیاں، نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں۔ پس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے۔ کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ حضرات، گزشتہ 2-3 آیتوں سے باندی اور لونڈیوں کا تذکرہ آ رہا تھا۔ اس کے بارے میں مختصر بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی کفار و مشرکین کے ساتھ لڑائی کے موقع پر جو مرد یا عورت کفار کے قید کر لیے جاتے ہیں، وقت کے امیر المؤمنین ان کو مسلمان مجاہدین میں تقسیم کر دیتے تھے، اور پہلے زمانے میں ایسا بہت ہوتا تھا۔ یہ قیدی غلام یا باندی بن جاتے تھے، ان کی نسلیں بھی غلام یا باندی کہلاتے تھے۔ گزشتہ آیات میں باندیوں سے مراد اسی قسم کی باندیاں ہیں۔ اس آیت میں بھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ حضرات، معاشرے کے حالات اور مہنگائی اور رسوم و رواج کو دیکھ کر ایک عزت دار آدمی صحیح زندگی گزارنے کے لیے شرم محسوس کرتا ہے اور انتہائی پریشان ہو جاتا ہے، اور نکاح کے لیے آگے بڑھنے سے اس کو ایسی چیزیں مانع اور رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اس آیت کے شروع میں ایسے افراد کے لیے مجبوراً ایک راستہ دکھایا گیا کہ اگر تم میں سے کسی کو اس بات کی طاقت نہیں ہے کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے یا اس کے اخراجات کو برداشت کرے تو اس کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ مومن باندیوں سے اپنا عقد نکاح کر لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلی فرصت میں اسے آزاد عورت ہی کو تلاش کرنا چاہیے۔ اگر آزاد عورت کے ساتھ نکاح کی طاقت نہ ہو تب مومن باندی سے نکاح کریں۔ حضرات، اکثر علماء اور فقہاء کا یہ قول ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کی طاقت ہونے کے باوجود اگر وہ باندی سے نکاح کرتا ہے تو بعض ائمہ کے نزدیک مکروہ ہے اور بعضوں کے نزدیک حرام ہے۔ آیت کا اگلا حصہ واللہ اعلم بایمانکم، آیت کے اس حصے سے لوگوں کو باخبر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایمان کا خوب علم ہے، اور ایمان ہی ایسی چیز ہے جس سے مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے اور فضیلت عام ہو جاتی ہے۔ یعنی اشارہ کیا گیا کہ بعض مرتبہ غلام اور باندی ایمانی مرتبے میں آزاد مرد و عورت سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، اسی لیے مومن باندی سے نکاح کرنے کو قابل نفرت نہ سمجھو بلکہ اس کے ایمان کی قدر کرو۔ پھر آگے فرمایا گیا بعضکم من بعض، یعنی آزاد اور غلام سب ایک ہی جنس
یعنی بنی آدم سے تعلق رکھتے ہیں اور سب ایک ہی نفس سے پیدا ہوئے ہیں۔ فضیلت کا مدار صرف اور صرف ایمان و تقوی پر ہے۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی باندیوں سے اگر نکاح کرنا ہے تو ان کے مالکوں کی اجازت ضروری ہے، بغیر ان کی اجازت کے نکاح صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو اپنی نفس پر کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ مزید یہ فرمایا کہ اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ باندیوں سے نکاح کریں تو ان کا مہر بھی برابر برابر دو، ٹال مٹول یا کمی نہ کرو۔ محصنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان، یعنی باندیوں سے نکاح کرنے کے بارے میں یہ بھی ہدایت دی گئی کہ وہ باندیاں پاک دامن ہوں۔ مسافحات کے معنی علانیہ زنا کرنے والی، یعنی وہ زانیہ یا فاحشہ نہ ہو اور خفیہ طور پر دوسرے مردوں سے تعلقات رکھنے والی نہ ہو۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔ آیت کے اس حصے کا مطلب یہ ہے کہ اگر باندیوں سے نکاح ہو گئے، بعد میں اگر وہ کوئی فحش کام یعنی زنا وغیرہ کی مرتکب ہو گئی تو اس کو سزا دینا ہے، تو آزاد عورتوں کے مقابلے میں آدھی سزا ہو۔ چاروں اماموں کا مسلک یہ ہے کہ غلام یا باندی خواہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ، ان سے اگر زنا سرزد ہو جائے تو ان کی سزا 50 کوڑے ہیں۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ، یعنی باندیوں سے نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کے لیے ہے جو شادی نہ کرنے پر زنا میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی باوجود زنا کا اندیشہ ہونے کے پھر بھی وہ صبر کر لے اور نفس کو پاک دامن رکھے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، ورنہ باندیوں سے نکاح کر لے۔ آیت کے اختتام پر اللہ غفور الرحیم کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اگر تم نے بطور مجبوری باندی سے نکاح کر لیا، اگرچہ یہ مکروہ عمل تھا، مگر اللہ تمہاری مجبوری کو دیکھتے ہوئے اس کو معاف فرمائے گا، اور وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو شریعت کے احکامات سمجھنے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔